پاکستان کی آواز جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جس کا میں اپنے لوگوں کی طرف سے آپ سب کا بہت ہی مشکور ہوں۔ تو آج میرے جو پریس کانفرنس ہے اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ یاسین ملک ایک ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا بہت بڑا ہیرو ہے، جس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے جیل میں گزارا ہے۔ اس نے قید کی برداشت کی ہے، ٹارچر برداشت کیا ہے، لیکن انڈیا اپنی پوری طاقت کے باوجود اس کی آواز جو ہے وہ نہیں دبا سکا ہے، اور ایک کانگرو کورٹ کے ذریعے جو کہ مودی گورنمنٹ نے سزا ان کو لکھ کر دی، وہ سزا جو ہے انہوں نے یاسین ملک کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امورل بھی ہے، اللیگل بھی ہے، انٹرنیشنل لا کے بھی خلاف ہے، کہ ان کو وہ جو سزا عمر قید کی دیا گئی ہے، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس جو ہے اس کے خلاف جو ہے موجود نہیں تھا۔ تو ان حالات میں ہم اپنے ہیرو، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یاسین ملک جو ہیں یہ بر صغیر کا نیلسن منڈیلا ہے، جس نے آزادی کی جنگ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی لائف جو ہے اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا ہے۔ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کی اس جنگ میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جس ظلم اور بربریت سے انڈیا جو ہے وہاں پر کشمیری مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، منارٹیز کے خلاف، چاہے وہ کرسچن ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، نریندر مودی نے وہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے، یہاں تک کہ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان کی شان میں بھی جب گستاخی ہوتی ہے تو اسٹیٹ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے بجائے ان کے کہ ان کو سزا دی جائے، جو بلینز مسلمانوں کی جو احساسات ہیں جو ان کو مجروح کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہم اس پر بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام اسلامی ممالک سے اور خاص کر OIC سے میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے انہیں انڈیا کے خلاف سخت آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے، تاکہ انڈین حکومت جو ہے بجائے اس کے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے ان کو سزا دی جائے، بلکہ جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں ان پر گولیاں جو ہیں وہ برسائی جا رہی۔ تو میں نے پاکستان میں تمام جو ہمارے سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں، مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں، تو میں نے اسلام آباد میں پچھلے ہفتے ان تمام پارٹیز کی ایک میٹنگ بلائی تھی۔ تو میں ان سب پولیٹیکل پارٹیز کا اور ریلیجس پارٹی کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ میری دعوت پہ، میری ریکویسٹ پہ ہر پارٹی جو ہے ان کے ریپریزنٹیو اور ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے ہماری یاسین ملک کی رہائی کے لیے جو ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے تمام لوگ جو تھے وہ وہاں پر تشریف لائے۔ وہاں پر بہت اچھی وہاں پر ڈسکشن ہوئی، جس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک تو آل پارٹی ٹاسک فورس وہاں پر بنا دی گئی، اور میں ان تمام پارٹیوں کے لیڈران کا جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے آل پارٹی ٹاسک فورس کا چیئرمین بنایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی حد المقدور کوشش کروں گا کہ ان پارٹی رہنماؤں اور پاکستان کی عوام کی توقعات پہ میں پورا اتر سکوں۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے یاسین ملک کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ چونکہ یاسین ملک صاحب ان کانگرو کورٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں جن کورٹس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں ان کے فیصلے کے خلاف میں اپیل کیوں کروں۔ لیکن ہم سب جتنے بھی ہماری پارٹیوں کے ریپریزنٹیو تھے، ہماری سب کی متفقہ رائے تھی کہ اگر سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کشمیری لیڈرشپ یا کر یاسین ملک سے ملے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے
کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو اس صورت میں بھی ہم مختلف تجاویز جو ہیں ان پر غور و خوض کر رہے ہیں. میری یہاں کے جو سینئر وکلاء ہیں ان سے بھی میٹنگ ہوئی ہے. پاکستان میں جو ہمارے لیگل ٹاپ برین ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو اس بارے میں مختلف تجاویز پہ غور ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اپیل جو ہے یاسین ملک کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں انڈیا کی جمع کروائیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے چاہے وہ کشمیری جو لیڈرشپ ہے مقبوضہ کشمیر میں ان یاسین ملک کے بہاف پہ وہ اپیل کر دیں گے، یا مشال ملک جو ان کی مسز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیر کے لیے ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہے، جب بھی موقع آتا ہے ایک منٹ تو وہ انشاءاللہ اپیل دائر کی جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس واچ کے سامنے بھی جائیں گے، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہاں بھی جانے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر پٹیشن بھی لانچ کریں گے جس میں برطانوی پارلیمنٹ اور اس میں تمام یورپین جو کنٹریز کی پارلیمنٹس ہیں اور یورپین یونین کی وہاں پر جو پارلیمنٹ ہیں وہاں پر بھی یاسین ملک کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائی جائے گی، اور پورا دباؤ بین الاقوامی ہر فورم پہ انشاءاللہ کیا جائے گا تاکہ یاسین ملک کی جو رہائی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. سر یہ تو آپ کی انفرادی کوششیں ہیں نا، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے جو کورٹ آف جسٹس ہے عالمی عدالت اس میں یہ کیس اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ جو ہم نے آل پارٹی ٹاسک فورس بنائی ہے اس میں حکومت کے نمائندے بھی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، ان کے بھی بہت سینئر لیڈرشپ، فیصل کریم کنڈی صاحب جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، مسلم لیگ نون برسر اقتدار ہے تو ان کے مشاہد حسین صاحب ہماری جو ٹاسک فورس ہے اس کے ممبر ہیں. تو تمام اپوزیشن کی طرف سے اپنے پی ٹی آئی کی طرف سے شہزاد وسیم صاحب جو کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ بھی ہمارے ممبر ہیں. تو اس میں کوئی حکومت اپوزیشن اللہ کے دیکھیں ایک بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ یاسین ملک کے مسئلے، ہر دوسرے کام میں ہماری پولرائزیشن ہے، لڑائی ہے، لیکن یاسین ملک کے مسئلے پہ، کشمیر کے مسئلے پہ کسی ایک بھی جماعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں اٹھائی گئی. سب آئے ہیں، اور تمام جو لیڈرشپ وہاں پر آئی تھی، جو پیپلز پارٹی کے لوگ آئے تھے انہوں نے بلاول صاحب سے رجوع کیا ہے، جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ آئی تھی انہوں نے خالد مقبول صدیقی سے کیا. تو تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے ان کی پوری سپورٹ آل پارٹی ٹاسک فورس کو حاصل ہے. شاہد صاحب ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ جو اوورسیز کلب بنایا ہے اس کے پیچھے انیشیٹو کس کا ہے، تو یہ کس لیے بنایا گیا ہے اور اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا آپ نے جو یاسین ملک کا فرمایا، بالکل ان کی رہائی ہونی چاہیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے ہم پوری دنیا میں شور مچا رہے ہیں کشمیر کے مسئلہ پر، اور ہندوستان نے 370 کی کلاس کو ختم کر کے کشمیر کو کاٹ دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لندن میں بھی اور پاکستان میں بھی اس طرح سے اب بات نہیں ہو رہی جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا کا ایک بہت بڑا قیدی موجود ہے، تو ہم گیو اینڈ ٹیک نہیں کر سکتے اس طرح باتوں سے. تو انہوں نے کشمیر آپ نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیں بہت سے ایشوز اٹھائے ہیں جن کو سم ٹائمز میں کہتے ہوئے بڑا مطلب پریشانی بھی ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے کشمیر کے لوگوں نے ہمارے لیے، پاکستان کی شہ رگ کے لیے، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، ہماری شہ رگ کو بچانے کے لیے، پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے کشمیر کی بیٹیاں، کشمیر کی مائیں، کشمیر کی بہنیں، کشمیر کے بیٹے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں اپنے گریباں میں، سب کو انکلوڈنگ مائی سیلف، ہمیں گریباں میں منہ ڈالنا ہے کہ کیا ان قربانیوں کے مطابق ہمارا کیا اس میں رول رہا ہے. ہم سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں ہوئی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے کشمیر کا موقف بین الاقوامی فورمز پہ اٹھایا ہے اس طریقے سے کوئی بھی حکومت بھی نہیں اٹھا سکی.
تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی چاہے وہ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ ہمیں اب اپنے آپ کو آرگنائز، جو لوگ $30 بلین بھیج سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں تو پھر ان کو انصاف کی تاخیر میں کوئی انصاف میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلی کنٹریبیوشن یہ کی ہے کہ میرا اپنا دفتر ہے، وہ سیکٹریٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کا لاہور میں سیکٹریٹ ہوگا، وہاں پر فل ٹائم سٹاف ہوگا. جس طریقے سے میں گورنر ہاؤس میں لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا انشاءاللہ اس سے ڈبل انرجی کے ساتھ، ڈبل ایفرٹ کے ساتھ. یہ ایئرپورٹ سے صرف 1 میل کے فاصلے پہ ہے، تو پاکستانی کوئی بھی 24 گھنٹے، ہم ان کو 14 اگست کو لانچ کر رہے ہیں یہ گرانڈ اوورسیز کلب، اور اس میں انشاءاللہ ہم پوری سروس دیں گے. اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ جو ایڈوائزری بورڈ پہ بہت سینئر لوگ ہیں، ہمارے سابقہ چیف جسٹس سردار شمیم احمد خان صاحب ہماری جو ہے بورڈ پہ ہیں، سابقہ IG پنجاب چودھری شوکت جاوید صاحب ہمارے بورڈ پہ ہیں، سابقہ چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن فضیل صاحب ہمارے بورڈ پہ ہیں، سہیل برید صاحب ہمارے میڈیا کی طرف سے ہیں. تو اس طریقے سے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ ویل نون اخوت کے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم نے ماشاءاللہ اپنے بورڈ پہ رکھا ہے، ایڈوائزری بورڈ پہ، کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ جو لوگ کمیٹڈ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس ناانصافی کو روکنا ہے. تو فری ممبرشپ ہم کر رہے ہیں، کوئی کسی سے ایک پیسہ نہیں لے رہے ممبرشپ کے لیے، اور ان کے انشاءاللہ جو مسائل ہیں جس طریقے سے گورنر ہاؤس میں ہوتے تھے اسی طریقے سے انشاءاللہ اب اوورسیز پاکستانی سیکٹریٹ سے حل ہوں گے. اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم لانچ کر رہے ہیں. اور سب سے پہلا ہم نے جو چیپٹر جو ہے وہ لانچ کیے ہیں 7 اسٹیٹس ہیں UAE کی، ہر 7 اسٹیٹس میں کیے ہیں. پھر ایک UAE کی مرکزی تنظیم بنائی ہے، اور وہاں پر ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو انہوں نے والنٹری کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میتوں کا ہے، تو وہاں پر کچھ مخیر حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی میت ہوگی ہم اس کے لیے پیسے دیں گے. تو اس جو ہم آرگنائزیشن بنا رہے ہیں اس کا مطلب صرف پاکستان میں نہیں ہے، اس میں ایک ہمارا یہ بھی خاص میں نقطہ رکھا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا کے لوگ ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں انڈر پیڈ ہیں، اور ان کے بھی مسائل ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی بھی طرف پوری توجہ دیں گے. آپ نے بھی کہا کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ظاہر اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک معاشی حالات بہتر نہیں ہوگی. پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کن سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے، پہلی بات یہ. اور دوسری بات جو آپ جب گورنر نہیں بھی ہوتے تو اسی طرح آپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بولتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے گورنر ہوں یا نہ ہوں میرا خیال ہے اس وقت بھی ہیلپ لیس ہوتے ہیں، اب بھی ہیلپ لیس ہیں. تو یہ بھی بتانا ہے کہ پھر ہم ایسا عہدہ کیوں قبول فرماتے ہیں جس میں آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں 5 سال گورنر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر آج بھی پاکستان میں آپ چلے جائیں تو وہ میری کنٹریبیوشن کو ہر پاکستانی تسلیم کرتا ہے. یونیورسٹیاں ایز اے گورنر میں چانسلر ہوں، اور میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں میرٹ پہ وائس چانسلر نہیں لگے، لیکن پچھلے 3.5 سال میں ہر وہ بندہ وائس چانسلر لگا ہے جو میرٹ پہ نمبر 1 ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 لوگوں کی لسٹ بنتی تھی، 5 اس میں سے 1 پک کر لیتے تھے. میں نے کہا نہیں، اس دفعہ جو نمبر 1 ہوگا وہی بنے گا. اس کے علاوہ کیڈٹ کالج، ہمارا ایچیسن کالج، ہمارا وہ جو ہے بہاولپور کا صادق پبلک سکول، سارے مسائل کا شکار تھے، اور اب ماشاءاللہ آپ جائیں تو وہاں پر زبردست کام ہو رہا ہے. اور ہماری پہلے یونیورسٹیاں جو 1000 یونیورسٹی ہے دنیا کی ان میں بھی نہیں آتی تھی، 500 میں نہیں آتے تھے. اب پاکستان کی اور پنجاب کی بہت سی یونیورسٹیاں اب ٹاپ دنیا کی 500 یونیورسٹی میں آ گئی ہیں، اس لیے کہ ہم نے وہاں پر میرٹ جو ہیں لے کے ہیں. اس کے علاوہ 1.5 کروڑ لوگوں کو پچھلے 3 سال میں ہم نے پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مہیا جو ہے کیا ہے. اور اوورسیز پاکستانی جب بھی میرے پاس آئے ہیں، چاہے وہ میرے پرسنل کانٹیکٹ ہوئے، چاہے جس طریقے سے، ان کے مسائل کو بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ جو ہے کیا ہے. تو دوسری بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بھی اگر گورنر کا جو ہے عہدہ کنسٹیٹیوشنل ہے، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ میں اب چونکہ میں ایک بہت بڑے مشن پہ ہوں، ایک اوورسیز کلب کا ہے، یاسین ملک ہے، تو میری کوشش ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، آئی ہیو ٹو
पिक माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, चूज़ माई वर्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि तमाम जमातों ने मुझ पे एतमाद किया है कि मैं लीड करूं यासीन मलिक की कैंपेन को, और मैं किसी किस्म की भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में अगर जाऊंगा तो मैं समझता हूं कि ये तहरीक जो है इससे नुकसान जो है वो पहुंचे। देखिए मेरी बात सुनो, जो मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी की जब मैं बात करता हूं तो उससे मेरा मतलब ये है कि जब आपने अपने फैसले उसी वक्त आज़ादी से कर सकते हैं अगर मुआशी तौर पर अगर आप आज़ाद हैं। जज साहब तबरेज़ और अब तक न्यूज़ से सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और उसके साथ अगर मैं राबिया ज़िया साहब का नाम ना लूँ वो मुनासिब नहीं होगा। हमेशा अच्छी कोऑर्डिनेशन की है और उन्होंने हमें एक्सेस फराहम किया अब तक। सर गुजारिश ये है कि कोशिश करते हैं कि इस सारे मसाइल को यकजा करके देखें। सर आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा, आप बरतानिया की पार्लियामेंट में आप मेंबर रहे, आप नून लीग की हुकूमत में गवर्नर पंजाब रहे, आप पीटीआई की हुकूमत में गवर्नर पंजाब रहे। सर क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक मसाइल पाकिस्तान के बड़े हैं उसमें इजाफा ही हुआ है, वो कमी नहीं आई, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह में अगर सबसे पहली बात तो यह है कि हम हमेशा ब्लेम गेम में रहते हैं, ये इसने नहीं किया, उसने गलत कर दिया, उसने किया। मैं एक सर मिसाल देता हूँ, गैर सियासी मिसाल। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो अपोजिशन ये कहती थी कि महंगाई का तूफान आ गया है, ये महंगाई नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल कास्ट कर रहा था 180 रुपए का, पीटीआई की हुकूमत बेच रही थी 137 रुपए का, तो अपोजिशन कहती थी कि बहुत महंगा है, इससे महंगा नहीं होना चाहिए। अब जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो दूसरे अपोजिशन में गए हैं तो फिर वो कहते हैं कि बहुत महंगा। तो वही बात इक़्तिदार में जब ये लोग होते हैं एक बात करते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो और बात करते एक बात। दूसरी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती जो है ये हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह ये है। आप देख लें, आप बरतानिया में रहते हैं, कितने लीडर कंजर्वेटिव के तब्दील हो गए हैं, कोई पार्टी ख़त्म हो गई एक लीडर के जाने से। डेविड कामरान का कोई दबाव था रिज़ाइन करने के लिए, उसने कहा नहीं मैं ब्रेक्सिट के हक़ में था, ब्रेक्सिट के हक़ में वोट नहीं आया, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कितने, स्कॉटलैंड में हमारी जो लेबर पार्टी है, मेरा ख्याल है अनाज सरवर को 6वां का 7वां लीडर है पिछले 10 साल में 20 साल में। तो वहाँ पर शख्सी और इंस्टीट्यूशन जो बिल्ड करने हैं उन पर तवज्जो नहीं रहती। और मैं 3 मसाले यहाँ पर आपको दूंगा। रेस्क्यू 1122 हमने उसको इंस्टीट्यूशन बनाया, उस वक्त परवेज़ इलाही साहब थे। ज़ाहिर है कि क्रेडिट तो जाएगा जो बंदा वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, कोई भी है, चाहे वो मेरी प्रपोजल है, चाहे ट्रेनिंग मैं करवाई है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को क्रेडिट जाना। तो हमने सारी उनकी ट्रेनिंग स्कॉटलैंड से करवाई थी, आपको याद होगा। उनके ऑफिसर्स वहाँ आते थे, उनकी अकामोडेशन, उनकी लॉजिंग, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ हम पे करते थे, सिर्फ वो किराया लगा के आते थे। फिर यहाँ से हमारे ऑफिसर्स वहाँ पर गए और आज भी देख लें कि वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। और रेस्क्यू 1122 इज इंस्टीट्यूशन विच वी कैन बी प्राउड ऑफ। अब सिंध वाले भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उस मॉडल को, दूसरे सूबे भी इस मॉडल, इसलिए कि एक अदारा बन गया। उसके बाद पंजाब ओवरसीज़ कमीशन, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दौर में बना, ये भी मेरी प्रपोजल थी, मेरे कहने पे बनाया गया था। चाहे वो कम दे रहा है लेकिन लोगों को वो रिलीफ दे रहा है, इसलिए कि अदारा बन गया है। और दूसरी बात यह है कि जब अदारा बन जाता है तो फिर आने वाली हुकूमत उसको ख़त्म भी नहीं कर सकती। मैं आपको बताऊं, रेस्क्यू 1122 जो है वो क्यों नहीं आके नून ख़त्म कर सकी, इसलिए कि वो डिलीवर कर रही थी, वो सर्विस है। पंजाब ओवरसीज़ कमीशन क्यों नहीं किसी नेक्स्ट ने ख़त्म किया, कि वो डिलीवर कर रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ, आब पाक अथॉरिटी मैंने बनाई, 1.5 करोड़ लोगों को हम NGO मिल के पानी दे रहे हैं। और आप देख लेना कि इंशाल्लाह आब पाक अथॉरिटी को भी आने वाली गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करेगी। फिर मैंने टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन लॉन्च की, उसको आने वाली गवर्नमेंट जो है उसकी तारीफ़ कर रही है कि ये बहुत अच्छा सर्विस है जो साबका गवर्नर ने इंट्रोड्यूस करवाई। तो अगर हम इंस्टीट्यूशन बना लें और पार्टियां इंस्टीट्यूशन बना लें, लेकिन जब अब पार्टियों में इलेक्शन ही नहीं होता, पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, जमहूरी रवैये नहीं है, इससे हमें नुकसान है। अभी आपने कहा कि जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने जो कमेटी बनाई उसके अंदर लोगों ने कहा कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी मैयत का इंतजाम करेंगे, उनको ले जाने के लिए उनको फैसिलिटेट करेंगे। पाकिस्तान जो है ओवरसीज लोगों को, जिंदा लोगों को सर्विसेज क्यों नहीं देना चाहता? जैसा कि बहुत सारे मोबाइल के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं,
इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा अच्छे ज़रूरत है लोगों की प्रॉपर्टियों के हवाले से। जिंदा लोगों को चीज़ें देनी चाहिए, ना कि मरे हुए लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए। जिंदा है उनको जिंदा रहने के लिए उनके मसाइल को हल कराएं सर। बड़ा भाई आपने अहम क्वेश्चन उठा किया। तो ये सिर्फ हुकूमत नहीं, ये हमारी पाकिस्तानी कौम का एक कल्चर भी है कि हम जब ज़िंदा होते हैं तो उनकी इज़्ज़त नहीं करते, तो जब फौत हो जाते हैं तो फिर उनके हर तरीके से उनको जो है फिर खराज अकीदत जो है वो पेश करते हैं। तो ये सिस्टम जो है बदकिस्मती से जनरेशन से चला आ रहा है, तो इसको चेंज होना चाहिए। ओवरसीज क्लब का जो आपने जिक्र किया, उसकी जो कमेटी आपने बनाई है, जितने भी आपने नाम बनाया वो सब पाकिस्तानी है, तो क्या आप हम में से भी बंदा देंगे कि हमारी कमेटी है, हमारे लिए भाईजान बड़ा अहम इशू आपने उठाया। देखें, मैं इस दफ़ा एक यासीन मलिक और दूसरा आया ही तंजीम बना, इसलिए कि मैं बिलीव कर मैं एक तंजीम बनाने वाला बंदा हूँ। मुझे जो है लोगों को मेरे अल्लाह ताला ने मुझ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं नून का गवर्नर था तो मैं मुल्क से बाहर रह जाता था, तो पीटीआई के लोग भी अपने ताहरुल कादरी साहब जिनके साथ बड़ी नून की बड़ी टकराव था, लेकिन जब मैं जाता था सारे आ जाते थे। अब फिर उसके बाद पीटीआई का रहा हूँ, चलो जो दिन के वक्त नहीं आता वो रात को चोरी मिल जाता है, लेकिन मिलते सारे थे। तो मैं जब पाकिस्तान से बाहर निकलता हूँ तो लोगों को यही कहता हूँ कि आप पहले पाकिस्तानी बने, फिर अपना सोचें कि इस मुल्क में आपका क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहले आपने देखें, आपके बच्चों ने आपका मुस्तकबिल अब वाबस्ता है जिन मुल्कों में आप रहते हैं। तो अगर उन मुल्कों में आपके बच्चों के बिज़नेस बड़े होंगे, अगर आपके बच्चे प्रोफेशन में आगे गए होंगे, अगर बच्चे आपके पॉलिटिक्स में आगे होंगे, तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। सिर्फ मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि 1997 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, तो आप बरतानिया में किसी से पूछ लें, आप सब तो माशाल्लाह बहुत बाखबर है। 20 मिलियन पाउंड थी उस वक्त हमारी टोटल जो थी पाकिस्तान यूके एड फॉर पाकिस्तान। जब मैं रिटायर हुआ 210 तो तकरीबन 400 मिलियन पाउंड थी, इसलिए कि हर वक्त टोनी ब्लेयर से मिल रहा हूँ, गॉर्डन ब्राउन से मिल रहा हूँ, हिलरी बेन से मिल रहा हूँ, डॉक्टर लंदन से मिल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, एंड वी वर दी लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ यूके एड। उसके बाद जीएसपी प्लस का मसला आया। तो मैं कहता हूँ कि जब आप लोकल पॉलिटिक्स में एंगेज होते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और आप अपने मुल्कों को जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ की पॉलिटिक्स में बच्चों को कोशिश करें कि यहाँ की पॉलिटिक्स में आएँ, यहाँ कौंसल बने, एमपी बने, और इस मुल्क की आप ज़्यादा जो है वो फिर खिदमत कर सकें। आप पाक अथॉरिटी आपने बनाई है, ओवरसीज कमीशन आपने बनाया, अब आप ये चौथा मेरा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान ओवरसीज क्लब। ग्रांट बनाया, वो साबिक गवर्नर रह चुके हैं माशाल्लाह। तो इन यासीन मलिक का इशू जो है वो इंटरनेशनल इशू है, जो कि बहुत ज़रूरी था, वो भी आपने कर दिखाया। तो ये ज़ूम कर ले हम कि आप फ्यूचर में सियासत को आप एक तरफ रख दें और इन जो फलाही मंसूबे हैं इनमें अपना वो जो जोहर दिखाते थे। देखिए, मैं इस बारे में तो अभी कोई कमेंट नहीं करता अपन रन साहब, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये जो हमारी ओवरसीज़ क्लब है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हम तंजीमें दुनिया में बना रहे हैं नॉन पॉलिटिकल लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि पॉलिटिक्स से ये ऑर्गेनाइजेशन दूर रहे। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स ले आते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की तबाही शुरू हो जाती है। तो हमने जितने भी लोगों को माशाल्लाह चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी तंजीमें बनाई हैं हमने यूए में, मोस्टली 95% लोग गैर सियासी लोग हैं, या अगर सपोर्ट भी करते हैं तो वो बड़ा क्वाइटली करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो यूके की तंजीम इंशाल्लाह बनेगी तो उसमें भी कोशिश हमारी होगी कि वो लोग आएँ जो चाहते हैं कि लोगों को सर्विस दें, लोगों की खिदमत जो है करें, लेकिन हम पाकिस्तान से आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन वहाँ के जो इश्यूज़ है वो यहाँ की जो तंजीम है वो हमारे नोटिस में वहाँ पर जो है इंशाल्लाह लेके आएगी। और मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से मैंने रेस्क्यू 1122 का कहा है, जिस तरीके से मैंने पंजाब ओवरसीज़ कमीशन का कहा है, जिस तरीके से मैंने आबे पाक अथॉरिटी का कहा है, इंशाल्लाह ये जो ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब है, दिस विल बी द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल बी द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं पर्सनल तवज्जो दे रहा हूँ, और इसका जो CEO है
میں نے وہ بندہ اس کا CEO لگایا ہے جو کہ ابھی سیکٹری ہائر ایجوکیشن جوید بخاری صاحب ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، اور جب وہ کمشنر تھے اوورسیز پاکستانی کمیشن کے تو سب سے زیادہ کیسز پین لے کے 12 گھنٹے کام کر کے انہوں نے ایک ایک بندے کا مسئلہ جو ہے حل کیا تھا. تو یہ لوگ وہ ہوں گے اس میں جو بہت ڈیووٹڈ ہیں، جو جنرلی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو اوورسیز پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. سر جی میرا ایک بڑا چھوٹا سا خرچہ یہ PTI کے جو دھرنے اور یہ پروٹیسٹ یہاں پہ ہو رہا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کل ایک ہونے جا رہا ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں گے؟ بھائی یہ پھر سیاسی ہو گئے ہیں آپ. یہ ویسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں پھر میں اس پہ نہیں کہوں. میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ یہ کنسرنز ہے عام آدمی کا جو یہاں پہ اوورسیز کے حوالے سے، کیونکہ آپ ان کو لیڈ کرتے ہیں، آپ انہی کے نمائندے ہیں، اسی وجہ سے آپ گورنر بھی رہے پاکستان میں. تو یہاں پہ کنسرن زیادہ شو کیا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے. اس میں ابہام ہے. آپ کی گورنمنٹ نے اس انیشیٹو کو لیا، موجودہ گورنمنٹ نے اس انیشیٹو کو ختم کیا یا کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں چونکہ میں اوورسیز کا جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تو جنگ کرنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں، حکومت کے لوگ ہوں. تو میں نے حکومت کے لوگوں سے فوراً رابطہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ بھی اپنا کیا کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جو ہے حق کا وہ رائٹ ہم چھینے نہیں دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہر چھوٹی سی چیز پہ ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. میں پچھلے 20 سال سے یہ کمپین کر رہا ہوں کہ ووٹنگ کے حق کے ساتھ اگر آپ ریپریزنٹیشن نہیں دیں گے تو اکیلا ووٹنگ کا حق آپ کو نہیں ہوگا حاصل. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے اس بات پہ ایگری ہیں کہ ووٹنگ کا حق بھی دے گا، لیکن موڈلٹیز الیکشن کمیشن طے کرے گا. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ 14 سیٹیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مختص کی جائیں گی. اور یہ لوگ جو دیکھیں جب تک آپ برطانیہ میں ہیں، جب ہم کوریڈور، میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے کونسل کے مسائل ہوتے تھے نا، جس دن میں گلاسگو سٹی کونسل 92 میں بنا تو ہمارا قبرستان کا ایشو، ہمارا حلال میٹ کا ایشو ایسے حل ہوئے کہ ودن 6 منتھ سارے حل ہو گئے. اس لیے کہ میں جہاں ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے وہاں بیٹھا تھا. تو جب آپ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھیں گے، اوورسیز کے نمائندے بن کے آپ وہاں کی نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں گے، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، تو آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور لوگوں کے لیے اب تو جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے وہ صرف میرا ہی نام ان کو یاد ہے، میرے پاس آتے ہیں. میں اب گورنر نہیں، اب بھی میرے پاس ڈیلی درجنوں لوگ پاکستان کے ایشوز کے لیے آتے ہیں. تو اس وقت اگر لیٹ سے امیجن کہ اب میں اکیلا ہوں، اب 14 لوگ آپ کے MNA بن جائیں گے جو لوگوں کے ہر جگہ سے وہ بھی آپ کے مسائل حل کریں گے، پھر وہ پارلیمنٹ میں مؤثر آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا انیشیٹو ہے کہ جو یہاں پر پرپورشنلٹی کے تحت جو ہیں وہ سیٹیں بھی مخصوص جو ہیں وہ کی جائیں. چوہدری صاحب ایک نقطہ ایسا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر جس کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے PTI ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی آتی ہے حکومت میں سب سے پہلے بلدیاتی اداروں کو وہ قتل کرتی ہے. اور آپ میرا خیال ہو جرم برابر کے شریک رہے ہیں. جب بھی آپ تھے تو آپ نے ان کو بحال کرنے میں کوئی اپنی ایفرٹ نہیں لگائی. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل حقیقت ہے کہ جب اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوتی ہے. جب جمہوریت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ لوکل گورنمنٹ کا گلا کاٹتے ہیں. اور یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایک صوبہ ہے جس میں 297 MP الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو 297 کو آپ ساری پاور دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 لاکھ ریپریزنٹیٹیو کو تیار نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بنیادی جو خرابی کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں بلدیاتی نظام کو اسٹرینتھن نہیں کیا ہے. وہاں پر جو مرضی آپ کر لیں. دیکھیں جب لوگوں کو ایک DC آتا ہے وہ 2 سال اپنی چمکی چلاتا ہے، کبھی 6 مہینے کے لیے آتا ہے، پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. جو آپ کا نمائندہ ہے اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. وہ غلط کام بھی کرے گا تو آج کل لوگ ویجیلنٹ ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری حکومت بھی 3.5 سال میں ہم نے الیکشن ہی نہیں کروائے پہلی. اور جب بھی الیکشن ہوا ہے جمہوری زمانے میں وہ سپریم کورٹ والوں نے کروایا، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کروایا. تو سب اگرچہ یہ پریس کانفرنس آپ کے رفائی کاموں کے حوالے سے ہے، چھوٹا سا سوال ہے، ہم یہ نہیں آپ سے پوچھتے
یہ نہیں پوچھ رہا میں کہ آپ آئندہ کون سی پارٹی جوائن کریں گے. یار ایک منٹ سوال کر رہے ہیں تسی اپنی گلا کر لو. ہم یہ وجاہت ہوں میں سیاست بڑے ڈپلومیٹک طریقے نہ لے آنا چاہتا. ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کی نیکسٹ پارٹی کون سی ہے, لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے رفائی کاموں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سیاست میں بھی دیکھیں گے پاکستان کی, یا اینڈ آف. دیکھیں میں عرض کروں کہ جی پچھلے 2 مہینوں میں بہت سے لوگوں کو, خاص کر جو میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں, سب سے ملا ہوں اور سب سے مشاورت اس بارے میں کی ہے. جہاں تک میری اپنی فیملی کا تعلق ہے, وہ تو سچی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ڈلیور نہیں کر سکتے تو واٹ از دا پوائنٹ کہ آپ بچوں اور گرانڈ چلڈرن کو یہاں چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہیں. بزنس بھی اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہمارا ہے, لیکن بہت سے پاکستانی مجھے یہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب جو مرضی آپ سیاسی فیصلہ کر لیں, لیکن پاکستان کی سیاست سے جو ہے وہ اس کو لیو نہ کریں. یہ بہت سے بڑے پیشنیٹلی لوگ, ایون جب میں مدینہ منورہ میں تھا, خانہ کعبہ میں تھا, تمام پارٹیوں کے لوگ مجھے ملے ہیں. کوئی مجھے سب پیار کرتے ہیں. مجھے کسی نے, لوگ کہتے ہیں جی ہاسٹیلٹی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, کوئی نہیں, سب لوگ مجھے ملتے ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھیں گے کہ پاکستان کے مفاد میں ہی ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو. لو جی یہ ہوں تواڈے واسطے